بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ایمان کی شاخیں لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ہماری قسط نمبر 6 ہے اور ہماری آج کی ایمان کی 5ویں شاخ ہے۔ آج کا ہمارا موضوع خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان ہے۔ خیر اور شر کی تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ اور دلوں کے سربستہ رازوں کو جاننے والی ذات نے یعنی اللہ نے جو کچھ انسان کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس پر راضی رہے اور اسے قبول کرے اور کسی مقام پر اپنے دل کو تنگ نہ کرے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے، قل کل من عند اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ تمام معاملات اللہ کی ہی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا انا کل شیء خلقناہ بقدر، کہ ہم نے ہر ایک شے کو اندازے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلے قضاء اور قدر کا اس کے بارے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے۔ قضاء کا معنی ہوتا ہے حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کی قضاء سے مراد اللہ کا حکم ہے، اور قدر کا معنی ہے اندازہ۔ اللہ تعالیٰ کی قدر سے مراد کسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا پیشگی اندازہ لگانا۔ علم باری تعالیٰ تغیر اور تبدل سے محال ہے۔ خود فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ یہ قضاء کا معنی ہے نا، حکم۔ تو اب اس کی مثال دیکھیے گا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آپ کے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور ایک اور مقام پہ فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوم، اور ہر چیز ہمارے خزانوں میں ہے اور ہم ہر چیز کو معلوم اور معین اندازے کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی جو قدر ہے، قضاء اور قدر کا جو معنی ہم نے معلوم کیا ہے وہ قضاء کا مطلب یعنی اللہ کا حکم ہے، اور قدر یہ اس کا اندازہ ہے۔ اب تقدیر چونکہ ہماری بحث ہے، تقدیر کسے کہتے ہیں، تقدیر کی تعریف کیا ہے؟ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں تقدیر کا جو شرعی معنی بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ ہر مخلوق کی اس کے حسن اور قبح، نفع اور ضرر، اس زمانے کے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے ثواب اور عقاب کی مقرر کردہ حد کا نام اس کی تقدیر ہے۔ علامہ خطابی نے کہا ہے کہ بہت لوگوں کا یہ گمان ہے کہ قضاء اور قدر کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے علم اور اپنے حکم کے مطابق عمل کرنے پر مجبور کر دیا ہے، حالانکہ اس طرح معاملہ نہیں ہے۔ تقدیر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی سے پہلے ہی یہ خبر دے دی کہ بندہ اپنے اختیار اور ارادے سے کیا کام کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خیر اور شر میں سے کیا کیا پیدا فرمایا ہے۔ خود فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ سب نوشتوں میں موجود ہے اور ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ وہ نوشتوں میں نامہ عمل میں موجود تھا انہوں نے ویسا ہی کیا، بلکہ فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ پہلے سے موجود تھا، ہر چھوٹا اور ہر بڑا کام لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ یعنی علم معلوم کے تابع ہے، معلوم علم کے تابع نہیں ہے۔ تقدیر کے متعلق قرآن پاک میں بھی بہت سی آیات آئی ہیں۔ کہیں فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا،
اور کہیں فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، اور کہیں فرمایا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا فی کتاب، اور کہیں فرمایا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وهو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اور قرآن مجید اور انسانی کسب، جو انسانی طریقہ اور اختیار ہے، قرآن نے اس حوالے سے بھی بڑی گفتگو کی ہے۔ قرآن فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، کہ ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور اس کی زبان دو ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اس کی نیکی اور بدی کے دونوں واضح راستے نہیں دکھائے، تو وہ عمل کی دشوار گھاٹیوں میں سے کیوں کر نہیں گزرتا۔ اور کہیں فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعِيرَ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ نہیں، فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ انسان کو وہی جزا، وہی اجر ملے گا جس کی وہ سعی کرتا ہے، اور عن قریب اس کی سعی یعنی اس کی کوشش دیکھی جائے گی، پھر اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور کہیں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اس کی جزا کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ اس کی سزا کو دیکھے گا۔ شریعت اسلامیہ میں تقدیر پر ایمان گویا ایک طرح سے خدا کی ذات پر ایمان اور ایقان ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے والا اس مسلمہ حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تقاضوں کے مطابق روز اول ہی سے ہر چیز کو لکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر پر ایمان لانے کی ترغیب دی تھی، اور اس میں بہت زیادہ سوچ و بچار سے روکا ہے، کیونکہ اس نازک مسئلے پر زیادہ سوچ و بچار کرنے سے پھسلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تقدیر میں تفکر اور تدبر اس لیے بھی روا نہیں کہ اس میں بحث اور مباحثہ کرنے والے کے پاس دوسرے کو مطمئن کرنے کا سامان نہیں ہوتا، اور نہ اس کے پاس کوئی عقلی دلائل ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ اختلافات کو ختم کر کے قطعی حجت اور برہان قائم کر سکے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذہنوں میں مسئلہ تقدیر کے بارے میں عجیب و غریب شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ وہ ان سوالات کو لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ نے فیصلہ فرما لیا ہے وہ تو بدل نہیں سکتا، افلا نتوکل، کیا ہم اپنی تقدیر پر ہی بھروسہ نہ کر لیا کریں؟ اس پر حضور نے فرمایا جفل قلم بما انت لاقن، فرمایا جو کچھ تمہیں ملنے والا ہے اسے قلم لکھ کر خوش ہو گئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف مجبور محض نہیں بنایا بلکہ صلاحیت اور اہلیت کا جوہر عطا فرمایا ہے، عقل و خرد اور دانش اور بینش سے نوازا ہے، اس کو صحیح اور کوشش کے ساتھ اپنے مقدر کو تلاش کرنے کی آزادی دی ہے، اور اسے عمل کا اختیار دیا ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا کہ فارغ بیٹھا رہے اور تقدیر پر شکوے کیے جائے۔ شاعر اقبال نے بھی کہا تھا ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں۔ اکثر پڑھے لکھے لوگ جب مسئلہ تقدیر پر گفتگو شروع کرتے ہیں تو یہ بات زیر بحث لاتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر اچھی یا بری لکھی جا چکی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس کا اگر ازالہ نہ کیا جائے تو ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ سراسر بے بنیاد اور غلط تصور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقدیر کے عقیدے سے یہ مطلب لینا کسی اعتبار سے بھی درست نہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگو تم اپنے کام کیے جاؤ، تم میں سے ہر شخص سے وہی کام صادر ہوں گے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی کام کرنا انسان پر لازم ہے اور اس کے نتیجے کے مطابق جزا دینا خدا کا کام ہے۔ مالی دا کم پانی لانا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا لاویں بھاویں نہ لاوے۔ قدر اور قضا اور سعی اور عمل میں باہم مطابقت ہے،
اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ سمجھا دیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ عادت ہے کہ تقدیر شر کو اللہ کی ناراضگی کا سبب سمجھتا ہے۔ ہم غربت، افلاس، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی وغیرہ کو اس لیے برا خیال کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو جب ان حالات سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ نماز، روزہ، حج اور عمرہ ان کا کفارہ نہیں بنتے، بلکہ ان کا کفارہ وہ غم و آلام بنتے ہیں جو انسان کو روزی کی تلاش میں پیش آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا مباحثہ ہوا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں نامراد کیا اور جنت سے نکال دیا۔ تو حضرت آدم نے فرمایا، تم موسیٰ ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا ہے اور اپنے دست قدرت سے تمہارے لیے توریت لکھی ہے، تو کیا تم مجھے اس چیز پر ملامت کر رہے ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے، تو حضرت آدم حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم علمی نکتہ ہے کہ اس بات کو جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انسان کن امور میں مجبور سمجھا جاتا ہے اور کن معاملات میں بالکل آزاد ہے۔ اس معاملے میں عرض یہ ہے کہ انسان امور سماویہ اور امور تکوینیہ میں مجبور ہے اور امور شرعیہ میں مختار ہے۔ موت، حیات، صحت اور فرض، حوادث اور مصائب، رزق کی تنگی اور دیگر سماوی اور تکوینی امور میں انسان مجبور ہے۔ ایمان اور کفر، نیک عمل اور بد عمل کرنے میں انسان خود مختار ہے اور انہی کے اعتبار سے انسان جزا اور سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس تو چاہے تو ایمان لے آئے اور اگر تو چاہے تو کفر کر۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، جس نے نیک عمل کیا تو اپنے نفع کے لیے اور جس نے برا کام کیا تو اپنے ضرر کے لیے، اور آپ کا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ تقدیر پر ایمان لانے کے بہت سے فائدے بھی ہیں، چند اس کے فائدے سماعت کریں۔ عقیدہ تقدیر انسان کو مایوسی کے مہیب سایوں سے نکال کر شاہراہ امید پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات پر ایمان کامل کرتا ہے اور توکل علی اللہ کی غیر معمولی طاقت پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پست ہمتی سے بچاتا ہے اور ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ عقیدہ تقدیر انسان کو بیکار اور عبث بیٹھنے سے بچاتا ہے اور اس سے جد و جہد اور مسلسل کوشش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پانچواں یہ کہ صبر اور رضا کا پیکر اتم بناتا ہے اور خطرات اور مشکلات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہاں ایک اہم نکتہ بھی کہہ لیں اور ضروری بات بھی کہہ لیں کہ اس امت مسلمہ میں سب سے پہلے جس بندے نے تقدیر کا انکار کیا تھا اس کا نام معبد جہنی تھا، جو بصرہ میں رہتا تھا۔ تو یہ ہم نے تقدیر پہ تھوڑی گفتگو سنی ہے۔ یہاں میں تو چاہتا ہوں کہ ایک اشکال کا جواب بھی دے دیا جائے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ جب تقدیر کا لکھا ہی غالب آنا ہے تو ہمارے اعمال پر جزا اور سزا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، جو ظاہر اور غیب ہر چیز کا مکمل اور قطعی علم رکھتا ہے۔ اس کے اسی مبارک علم کو ہی تقدیر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ایک آرکیٹیکچر عمارت بنانے سے پہلے نقشہ تیار کرتا ہے اور پھر اس کے متعلق پوری معلومات فراہم کرتا ہے، مشین بنانے والا اپنی مشین کے ساتھ ایک کاپی ارسال کرتا ہے جس میں اس کے چلانے کا طریقہ، اس کی احتیاط، خرابی دور کرنے کا طریقہ ہوتا ہے،
الغرض اس طرح کی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن اختصار کے ساتھ صرف قرآن سے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ بدکار اور گناہگار قیامت کے روز اپنے گناہوں کا الزام شیطان پر لگائیں گے۔ شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرا تم پر کوئی زور نہ تھا، پس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ شیطان کا جواب اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجبور محض نہیں، شیطان نے بدی کا رستہ دکھایا، گناہ گاروں نے اختیار کر لیا، نیکوکار نے چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا ہر شخص نیکی اور بدی کے اختیار میں خود مختار ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں درست احکامات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔